کشمالہ کے جانے کے بعد زینب بی بی اون پر آئی تھیں۔ ادیمہ اب تک سو رہی تھی، ان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ 2 دن میں ہی اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ زینب میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تمہارا بچپن اور بڑھاپا ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خود کو بوڑھی کہہ جانے پر پہلے پہل غصہ ہو جایا کرتی تھیں، پھر ان کا مذاق سمجھ کر مسکرانے لگتی تھیں۔ ابھی بھی امجد صاحب کی بات یاد کر کے ان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ انہوں نے جھک کر ادیمہ کا ماتھا چوما تو وہ نیند میں ہلکا سا کھسمسا گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے پوری آنکھیں کھول لی تھیں اور زینب بی بی کو پاس دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے انداز پر وہ ششدر رہ گئیں، جبکہ کشمالہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ بڑی بہن کو دیکھ کر ادیمہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ مجھے اماں کے پاس کیوں چھوڑ کر گئی تھیں؟ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھے بھی داور کی طرح نہ مار دیں۔ ادیمہ کی بات پر اس نے زینب بی بی کی طرف دیکھا، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے پہاڑ کے نقش و نگار حفظ کر رہی تھیں۔ ایسے نہیں کہتے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اماں نے کچھ نہیں کیا، کشمالہ نے اسے سمجھایا۔ پھر ابا کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ان بھارتی فوجیوں نے کچھ نہیں کیا۔ ادیمہ کی بات پر وہ لمحہ بھر کو چپ ہو گئی۔ اماں نے جو کیا وہ نادستگی میں ہوا، لیکن جو ان کافروں نے کیا وہ ظلم تھا، اور ظالم کو سزا ملے گی۔ اس نے سوچ سوچ کر لفظ ادا کیے تھے۔ ادیمہ اب وہ بچی نہیں رہی تھی جو اس کی باتوں سے بہل جایا کرتی تھی۔ چند دنوں کی دربدری نے اسے عمر سے کئی سال بڑا کر دیا تھا۔ بات اسے سمجھ آئی یا نہیں، لیکن دوبارہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ پھر سے رخت سفر باندھے اگلے پڑاؤ کی طرف چل دیے۔ کشمالہ نے پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ آبادی سے تو پہلے ہی دور تھے، اس کی کوشش ہوتی کھانے کی اشیاء لینے کے لیے بھی دکان تک نہ جانا پڑے، اسی لیے راستے میں آتے درختوں سے پھل توڑ کر گزارا کر رہے تھے۔ کبھی اگر ادیمہ کو زیادہ بھوک لگتی تو زینب بی بی اسے دکان سے کچھ لا دیتی تھیں۔ اماں ابا کتنے پڑھے ہوئے تھے؟ ایک دن نقشہ کو دیکھتے ہوئے کشمالہ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ 5ویں پاس تھے، آگے پڑھنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے دادا کے مرنے کے بعد آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ بہت ذہین تھے۔ زینب بی بی ماضی کے جھروکوں میں کھو گئی تھیں، اور نقشہ پر لکھی ایک چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو دیکھ کر اس نے زینب بی بی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ نقشہ کوئی عام ذہینت کا مالک انسان نہیں بنا سکتا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی ابا ہر بار پاکستان جانے کا کیوں کہتے تھے۔ وہ پہلے سے اس کی تیاری کیے بیٹھے تھے، بس زینب بی بی نہیں مانتی تھی۔ 22 جنوری 2017 کی رات 2:10 پر انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کے کون سے علاقے میں تھے انہیں اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ 1 ماہ سے مسلسل سفر میں تھے۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے ان کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، جسم درد سے چکنا چور تھا، لیکن پھر بھی دور کسی چھت پر لہراتا پاکستانی پرچم دیکھ کر ان کے اندر طمانینت بھرا احساس اتر رہا تھا۔ یہاں دشمن کا خوف نہیں تھا، یہاں کوئی میجر آتش نہیں تھا۔ جس دن کشمیر پاکستان کا حصہ بنا یا میں نے پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا، اس دن میں پاک زمین پر سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کروں گی، ویسے ہی جیسے تقسیم ہند کے بعد مسلمان پاکستان پہنچنے پر کرتے تھے۔ اس کے ذہن میں اپنے ہی کہے گئے الفاظ گونجے اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ زینب بی بی اور ادیمہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ان تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان آنسوؤں کی بھی کئی رنگ تھے۔ شکر کے آنسو، اپنوں کی کمی محسوس کر کے غم سے بہتے آنسو۔ اپنے گھروں میں نرم گرم بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ملک کے لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ اس وقت ان کے ملک کی سرزمین پر قدم رکھنے پر کسی نے سجدہ شکر ادا کیا ہوگا۔ یہ آزاد سرزمین اس خاندان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پاکستان میں کیا رکھا ہے، وہ اس لٹے پٹے خاندان سے پوچھتے آزاد فضا میں کھل کر سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہیں سے آتی سنسناتی ہوئی گولی اچانک آپ کو ڈھیر نہیں کر دے گی، اس خوف سے نجات پانا کتنی بڑی سعادت ہے۔
मौसम इतना सर्द नहीं था या मौसम की जितनी सख्तियां वो सह कर आए थे, इस वजह से इन्हें ऐसा मौसम कदरे बेहतर लग रहा था। इस रात के आखिरी पहर उन्होंने खुले आसमान तले ही गुजारे थे। अगले दिन एक नई सुबह इनकी मुंतजर थी, पाकिस्तान में पहली सुबह। आँख खुलने के बाद एक आबशार से मुंह हाथ धोकर उन्होंने पानी पिया और ज़ैनब बीबी दुकान से कुछ खाने के लिए लेने चली गई। ये नोट यहाँ नहीं चलता, उसे पाकिस्तानी रुपया में बदलवा कर लाएं। नोट को उलट पलट कर देखते हुए दुकानदार ने वापस कर दिया। उसकी बात सुनकर ज़ैनब बीबी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी। वो सोच में पड़ गई कि अब इस अनजान मुल्क में पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। आप लोग गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर से आए हैं ना? इस शख्स ने कुछ फासला पर खड़ी कशमाला और अदीमा पर एक नज़र डालने के बाद थोड़ा आगे झुककर राजदाराना अंदाज में पूछा तो वो सटपट आ गई। घबराए नहीं, अक्सर लोग ऐसे आ जाते हैं। वो उन्हें तसल्ली देते हुए लम्हा भर को रुका और फिर मजीद गोया हुआ। आज इतवार है, आज के दिन तो पैसे बदलने वाली दुकान नहीं खुली होगी, और वैसे भी आप लोग गैर कानूनी तौर पर आए हैं। अगर दुकान वालों ने कोई तफसील पूछी, आप लोग तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उस शख्स ने शशो पंज में मुब्तला ज़ैनब बीबी पर एक नज़र डालते हुए अपनी बात ख़त्म की थी। फिर मैं क्या करूं? मेरे साथ बच्चियां भी हैं। ज़ैनब बीबी की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। आपके पास कितने पैसे हैं? दुकानदार के पूछने पर ज़ैनब बीबी ने पैसे निकाल कर गिनने शुरू किए। 10,000 हैं। पैसे गिनने के बाद उन्होंने बताया तो दुकानदार की आंखें चमकने लगीं। इंडियन करेंसी की ज़्यादा अहमियत नहीं है, यहाँ आपको इसके बदले पाकिस्तानी 6,000 मिलेंगे। उस शख्स ने पास रखे कैलकुलेटर से अपनी मर्जी का हिसाब करते हुए बताया। ज़ैनब बीबी इतने में ही खुश हो गईं कि कोई नेक इंसान मदद कर रहा है। उन्होंने खुशी खुशी पैसे दुकानदार को देकर पाकिस्तानी पैसे ले लिए। ये मेरी तरफ से आपके और बच्चियों के लिए, इसके पैसे नहीं लूँगा। आखिर को हमारा आपसे इस्लाम का रिश्ता है। इसने चंद बिस्कुट और 3 जूस शॉपिंग बैग में डालकर ज़ैनब बीबी को पकड़ाए तो वो एक बार फिर मशहूर हो गई। उस शख्स को दुआएं देती कशमाला और अदीमा के पास आ गईं। अपा, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को ले आएं। अदीमा ने फुटपाथ पर बैठते हुए पेट पकड़ कर कहा। उन लोगों ने सुबह से बस वो बिस्कुट ही खाए थे। उसके बाद ये सोच करके कहीं किराया के पैसे कम ना हो जाएं, वो कुछ खरीद नहीं सके थे। लेकिन अब मरी आने के बाद जब कशमाला ने रावलपिंडी तक के किराया की सारी मालूमात इकट्ठी कर ली थी, तो उसने कुछ पैसे बचते देखकर अम्मा को दुकान से खाना लेने भेज दिया था और खुद अदीमा के पास रुक गई, जिसने कुछ खाए बगैर मजीद चलने से इनकार कर दिया था। आपा, आप अम्मा के पीछे जाएं, इन्हें तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। ज़ैनब बीबी को आने में देर होते देखकर अदीमा ने उसे भी पीछे भेजना चाहा। तुम भी तो उनके पास नहीं रहती हो, थोड़ी देर इंतजार करो, आ जाएंगी। कशपाला ने सामने सुपर स्टोर की तरफ देखते हुए उसे तसल्ली दी, जहां अंदर जाने के बाद से ज़ैनब बीबी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भूख से मर जाऊंगी। ये कौन सा कश्मीर है जो आपको मुझे अकेला छोड़ते हुए डर लग रहा है? अदीमा ने उसके कान में घुसकर सरगोशी की थी। अदीमा की बात पर वो जाने के लिए उठ गई। वो ठीक कह रही थी। हाँ, ये पाकिस्तान था, उसका पाकिस्तान। यहाँ के तो पत्थरों पर भी वो एतबार कर सकती थी, लेकिन वो कमसन अभी इस तजर्बे से कहाँ गुजरी थी कि पत्थर काबिल एतबार होते हैं, इंसान नहीं। और पाकिस्तान इंसानों का मुल्क है या इंसान बसते हैं, फरिश्ते नहीं। वो अदीमा को छोड़कर ज़ैनब बीबी के पीछे दुकान में चली गई। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई और फुटपाथ पर अदीमा की जगह खाली देखकर लम्हा भर को इसके अवसान खता हुए थे। कशमाला ने उसकी तलाश में नजरें इधर उधर दौड़ाईं, लेकिन वो कहीं नहीं थी। ये सोचते हुए कि शायद वो भूख से बेताब होकर इनके पीछे ही चली आई हो, वो वापस स्टोर में गई। अदीमा वहाँ भी नहीं थी। कोई उठा कर ले गया अदीमा को। मना भी किया था कि उसे अकेले ना छोड़ना। मेरे पीछे तू क्या लेने आई थी? ज़ैनब बीबी की जान मुंह को आ गई थी। ऐसे ही कोई उठा कर ले गया। ये पाकिस्तान है, कश्मीर नहीं। जितनी इसने भूख भूख की रेट लगाई हुई थी, हो सकता है कोई उसे खाना खिलाने ले गया हो। यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी तो बहुत हैं। सुबह वाला दुकानदार भूल गया, कुछ देर में आ जाएगी, फिक्र ना करें। 16 साल की मोहब्बत थी पाकिस्तान से, एक पल में वो बदगुमान कैसे हो सकती थी? वो वापस फुटपाथ पर आकर बैठ गई और अदीमा की वापसी की राह तकने लगी। ऐसे ही फिक्र ना करूं, अनजान लोग हैं, क्या पता कैसे हों। ज़ैनब बीबी अब भी हवा से बाख्तगी से इर्द गिर्द देख रही थी। आपके लिए अनजान लोग होंगे अम्मा, मेरे लिए नहीं हैं। मेरा इनका रिश्ता मेरे पैदा होने के साथ ही जुड़ गया था। उसने ज़ैनब बीबी को तसल्ली दी।
اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن ادیمہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب تو اسے بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ ادیمہ کہیں خود سے چلی گئی ہوگی اور پھر واپسی پر راستہ نہیں مل رہا ہوگا۔ کشمالہ نے اٹھ کر ارد گرد دیکھنا شروع کیا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا۔ سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتی، نہیں دیکھا، نہیں پتا، جیسے الفاظ بول کر آگے بڑھ جاتا۔ کشمالہ کو پہلا دھچکا ان کے رویے سے ہی لگا تھا۔ وہاں کشمیر میں تو اگر کوئی گم ہوتا تو وہ سب ساتھ مل کر ڈھونڈنے لگ جاتے تھے، لیکن یہاں تو کسی کو فکر ہی نہیں تھی، سب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ 9 سال کی میری بہن ہے، کافی دیر سے نہیں مل رہی۔ اس نے پنک کلر کی فراق پہنی ہوئی ہے، آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ اتنا قد ہے اس کا۔ ایک نوجوان کو روک کر کشمالہ نے ہاتھ اٹھا کر ادیمہ کا قد بتاتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے جو اب تک نہ جانے کتنے لوگوں سے کہہ چکی تھی۔ اگر بچی کافی دیر سے نہیں مل رہی تو آپ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا دیں۔ ایک شخص نے اوہ میں لب سکیڑتے ہوئے اسے حل بتایا۔ پولیس اسٹیشن کہاں ہے؟ کشمالہ کے پوچھنے پر اس شخص نے راستہ سمجھا دیا۔ یہاں کی پولیس تو ضرور مدد کرے گی، وہ ادیمہ کو جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ پاکستان سے اس کی امیدیں اب بھی نہیں ٹوٹی تھیں، جبکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا زینب بی بی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کشمالہ کی طرح 16 سالہ بچی نہیں تھی جو پاکستان کی محبت میں حقیقت سے نظریں چرا لیتی۔ وہ ایک ماں بھی تھی جن کا دل وہموں اور خدشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی سے دشمنی یا کسی پر کوئی شک؟ کشمالہ کے منہ سے ساری بات سننے کے بعد حوالدار صاحب نے زینب بی بی سے پوچھا، وہ بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں اسے، باقی سب کی طرح اسے بھی مار دیں گے؟ زینب بی بی کی دماغی رو بھٹکنے لگی تھی، پر حوالدار اور اس کے ساتھیوں نے کہکا لگایا، لگتا ہے تمہاری اماں بالی ووڈ کی فلمیں بہت دیکھتی ہے۔ بھارتی فوجی، وہ بھی مرری میں؟ وہ ہنستے ہوئے دوہرے ہو رہے تھے۔ کشمالہ کو ان کا انداز برا لگا تھا۔ پولیس کہیں کی بھی ہو شاید ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں سے پہلے گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہو سکتی۔ جا کر انتظار کریں، شاید صبح تک آ جائے۔ اور جب پتا ہے ملک کے حالات خراب ہیں، پھر بچوں کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیوں برتتے ہو؟ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر اسے دوسرا شدید دھچکا لگا تھا۔ کیا پاکستان میں بھی بھارتی فوج نے حملہ کر دیا ہے جو یہاں کے حالات خراب ہو گئے ہیں؟ پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا، اور پھر ایک دکھ بھری نظر مری کے گرد و نواح پر ڈالی تھی، جیسے حالات خراب ہونے کا افسوس کر رہی ہو، اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اسے ادیمہ کو جلد از جلد ڈھونڈنا تھا۔ تھک ہار کر وہ واپس اسی فٹ پاتھ پر آ گئی تھی جہاں ادیمہ گم ہوئی تھی۔ ان دونوں نے رات وہیں فٹ پاتھ پر اونگتے ہوئے گزاری تھی۔ ذرا آنکھ لگی تھی کہ بھوک کی شدت سے کھل گئی۔ کتنی بھی مشکل کیوں نہ پیش آ جائے، بھوک ستانے لگ ہی جاتی ہے۔ وہ شاپنگ بیگ میں سے کل صبح کی خریدی گئی چیزیں نکال کر بے دلی سے پیٹ کی آگ بجھانے لگی۔ اس نے زینب بی بی کو بھی کھانے کا کہا لیکن وہ صاف انکار کر گئی۔ باجی بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہے تو مجھے بھی دے دو۔ کشمالہ نے دیکھا اس کے پاس کھڑا 10-12 سالہ بچہ للچائی نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچلے تھے اور چہرے پر چھائی بے چارگی پہلی نظر ڈالنے پر ہی غربت کا پتہ دے رہی تھی۔ کشمالہ کو بے اختیار ترس آیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے گندے ہاتھوں میں سینڈوچ لے کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہمارا تو کوئی گھر نہیں، اس لیے ہم یہاں سوتے ہیں، تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ سینڈوچ کا بڑا سا لقمہ لیتے ہوئے اس نے قدرے مدبرانہ انداز میں پوچھا۔ میری بہن کل یہاں سے گم ہو گئی تھی، ابھی تک نہیں ملی۔ کشمالہ کی آنکھ سے چند آنسو گرے تھے۔ اور پولیس میں رپورٹ لکھوائی؟ بچے نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں ہو سکتی۔ اسے بتاتے ہوئے پولیس والوں کا رویہ یاد آیا تھا اور وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہی تھی۔ وہ امجد صاحب کی موت کی خبر سن کر اتنا نہیں روئی تھی، اس نے داور کے مرنے پر بھی آنسو نہیں بہائے تھے، اور تو اور ادیمہ کے گم ہو جانے پر بھی اس کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے۔ اسے رلایا تھا تو پاکستانیوں کے رویے نے رلایا تھا۔ وہ پاکستان کی تاریخ پڑھتی رہی تھی، اسے حال کی کیا خبر تھی؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ جن اسلاف کی قربانیوں کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے؟ اسے پاکستانیوں نے خود بھلا دیا ہے۔ وہ مری کی ایک سڑک کنارے بیٹھ کر اپنی محبت کا بھرم ٹوٹ جانے پر رو رہی تھی۔ وہ 16 سال کی محبت کی ایک دن میں ہوئی نیلامی پر آنسو بہا رہی تھی۔ تم رو نہیں، تم رو نہیں، یہاں کی پولیس ایسے ہی کرتی ہے۔ مجھے ایک جگہ پتا ہے جہاں گم ہوئے بچے مل جاتے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد اب جلدی جلدی اپنی قمیض سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کہاں؟
کشمالہ نے صورت سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی، کچرے کے ڈھیر میں۔ اس کی بات پر کشمالہ کو ایسے لگا جیسے مری اور کشمیر کے سارے پہاڑ دھڑا دھڑ اس کے اوپر آ گرے ہوں۔